نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال ذلك نهر أعطانه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمران هذه لا ناعمة. قال عمر أن هذه لنا ناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلتها الأنعم منها. رواہ الترمذی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے جنت میں. اور اس کی صفت بیان فرمائی یعنی فی الجنت اشد بیاضا من اللبن. جنت میں وہ نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. فیہ طیر عناقها کعناق الجزر. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں. اس نہر کے ارد گرد پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کے گردن کی طرح. وہ اس نہر میں حسن میں اضافہ کر رہے ہیں. نہر، اس کے کناروں پر پرندے اس میں حسن میں اضافہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جس کے ارد گرد پرندے گھوم رہے ہیں وہ پرندے جن کی گردنیں اونٹ کے گردنوں کی طرح ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ تب تو یہ بہت خوب ہے، یہ بہت اچھا ہے. آقا فرماتے اے عمر ہاں مگر اکلتها انعم من ذلك. سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں ان کے کھانے اور ان کے پھل اس سے بھی اچھے ہیں. اس نہر کے گرد جو درخت ہیں، اشجار ہیں، اس سے بھی بہتر ہے. ان بریدہ، یہ حدیث چونکہ گزر چکی اس طرح کے مفہوم کی. ان بریدہ ان رجلا قال یا رسول اللہ فی الجنت من خیل قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فيه على فرس من ياقوت حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له ما قال لصاحبه. فقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ اسلمی روایت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ اب ان کو گھوڑے زیادہ پسند ہوں گے. تو آدمی کیا ہے کہ گھوڑے پسند ہے تو اس کا سوال کر دیا. جو جس آدمی کو جو پسند ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے.
قال ادخلک اللہ، اللہ جنت میں داخل کرے تو تو نہ چاہے گا کہ اس میں جنت میں سرخ یاقوت کے گھوڑے پہ سواری کر لے؟ یاقوت کا گھوڑا ہے اور وہ سرخ یاقوت کا گھوڑا جس پہ سواری یطیرو بک فی الجنت ہے سو شئتا، وہ گھوڑا تو تمہیں جنت میں جہاں چاہے اڑا لے جائے گا، اڑائے گا جہاں چاہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابی اذا فعلت، مگر یہ کہ تو کرے، یعنی تو جب بھی خواہش کرے گا یاقوت کا سرخ گھوڑا اللہ کے طرف سے آ جائے اور وہ دوڑے نہیں، تجھے اڑا کے لے جائے، یطیرو بک فی الجنہ، تجھے پرندے کی طرح وہ اڑاتا رہے۔ فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حل فی الجنت من ابل، کیا جنت میں اونٹ ہے؟ جنت میں اونٹ ہے؟ تو صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ فلم یقل لہ ما قال لصاحبہ، حضور نے اس سے وہ نہ کہا جو اس سے پہلے والے سے کہا، مگر یہ کہ آقا نے فرمایا ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر رب تجھے جنت میں داخل کرے تو تو اونٹ کی بات کر رہا ہے، یکن لک فیہا ما اشتہت نفسک، تیرے لیے وہ ہے جو تیرا دل چاہے، ولذت عینک، اور تیرے لیے وہ ہے جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یعنی اب تم کتنے سوال کرو گے؟ تم اونٹ بولے، گھوڑا بولے، آگے کوئی ہاتھی بولے گا، آگے کوئی کیا بولے گا، تو سنو سب کا جواب تو جو چاہے وہ ہے، مشتہت انفس، جو تیرا نفس تیرا دل چاہے وہ ہے، وہ لذت عینک، اور جس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو سب ہے، آپ چاہتے ہو کہ جنت میں مرسیڈیز کار چلاؤں، فارچون کار چلاؤں، وہ بھی آ جائے، یہ بھی مشتہت انفس میں داخل ہے۔ ما تشتہی انفسکم، قرآن میں کہتا ہے جو تیرے دل چاہے، تیرا نفس چاہے، مگر انسان وہاں کی لذتیں ایسی ہوگی کہ ان چیزوں کی کیا خواہش کرے گا، اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان سے بڑی بڑی چیزیں ہیں، مگر انسان جو خواہش کرے وہ ضرور پورا ہو جائے۔ ذالک بما آمنتم باللہ ہے ورسولہ، یہ بدلہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ عن ابی ایوب قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل فی الجنہ افی الجنہ خیل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادخلت الجنہ اوتیت بفرس من یاقوت له جناحان فحملت علیہ ثم طار بک حیث شئت، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان ہیں، سرکار مدینہ میں تشریف لائے، انہی کے مہمان بنے، میزبان مصطفیٰ ہیں۔ آج بھی ترکی کے راجدھانی استنبول میں ان کا مزار ہے، ترکی کا کیپٹل استنبول، قسطنطنیہ، وہاں استنبول میں آپ کا مزار ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بڑے عاشق تھے یار، اور ان کی بیوی بھی حضرت ام ایوب انصاری اتنے حضور سے محبت کرنے والے کہ جب سرکار ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے تو کہ حضور آپ اوپر والی منزل پہ قیام کریں۔ آقا فرماتی ابو ایوب لوگ ملنے آئیں گے تو سب کو چڑھنا پڑے گا، میں نیچے ہی برابر ہوں، نیچے ہی ٹھیک ہے۔ وہ کھجور کے چھپرے والی چھت بنی ہوئی تھی، کھجور کے، ایک دن ٹھنڈی کا زمانہ تھا اور ان سے کچھ مٹکا وغیرہ ٹوٹ گیا اوپر، اور وہ پاٹیے لگے ہیں کھجور، تو پانی ٹپکے گا نیچے، بہت ٹھنڈی کا زمانہ۔ اللہ اللہ، حضور کے جسم پر یا نیچے پانی کا قطرہ نہ گرے۔ اس ٹھنڈی کے زمانے میں ان کے پاس جتنی چادر تھی انہوں نے وہ چادر کو گرے ہوئے پانی میں ملایا، جو ہے صاف کیا، پوری چادر کو بھگویا، بھینی کر دیا، خود ایسے سوئے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیا، ایسے ہی سوئے رہے کہ یہ پانی گرے، جلدی اس کو صاف کرو، جلدی سے جتنا کپڑا کمبل تھا سب میں جذب کر لیا پانی کو، اور خود پوری رات ایسے ہی رہے۔ اب وہ کیا سمجھے، نیچے جن کے لیے تم یہ کر رہے ہو وہ رسول اللہ سوئے ہیں مگر باخبر ہیں، مگر وہ تمہارے اس عمل سے باخبر ہے، وہ سوئے ہی نہیں ہے،
ہمارا میر میں خانہ بہت ہوشیار ساقی، نگاہیں سو رہی ہے دل بیدار ہے۔ یہ حضور کا کمال ہے۔ پھر اس لیے حضور نے نوازا بھی، اللہ ایسا نوازا، نام ہو گیا میزبان مصطفیٰ، میزبان مصطفیٰ۔ ان کی بیوی بھی ام ایوب اتنی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا بنائے، سرکار آپ کھا لیں کچھ بچائیے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھانا بچاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں حضور کی انگلیاں پڑی ہوتی وہاں حضرت ابو ایوب و ام ایوب جو ہے انگلی سے چاٹتی تھی کہ یہاں حضور کے انگشت مبارک رکھے ہیں۔ جس کٹورے میں حضور کی انگلیاں لگ گئی ہوتی وہاں بہت تیزی سے وہ چاٹتے یا انگلی سے جو ہے لیتے، یہاں مصطفیٰ کے جو ہے انگشت مبارک رکھے ہیں، وہ پیالہ پھر دوسرے استعمال میں نہیں لاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کرم کیا ہے اور یہ حضور کا تبرک بن گیا ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب وہ محبت تھی، وہ پیار تھا، اس لیے سرکار ان کے یہاں، دوسرے بھی سب محبت والے ہی تھے مگر ان کے یہاں تو رکنے کا مقصد تھا۔ طب اول حمیری کا خط یہاں تھا، کتنے 100 سال 3000 سال تقریباً پہلے اس نے خط دیا تھا بادشاہ نے، خط ہوتا 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 ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا، اس لیے حضور کی اونٹنی وہیں رکتی ہیں۔ سارے اہل مدینہ بڑے بڑے لوگ آتے، حضور آج آپ مدینہ میں جلوہ بار ہوئے ہیں، حضور آپ کرم کریں ہمارے گھر پہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے حضور آپ کہیے سرکار سے ہمارے گھر آئے۔ آقا نے دیکھا سب کہہ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہماری اونٹنی معمور ہے، جس گھر کے دروازے کے سامنے یہ بیٹھ جائے یہ اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے، ہم وہیں قیام کریں گے۔ تو وہ اونٹنی بھی مدینہ بھی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، اور اس میں بھی حکمت کیا تھی، وہ ہزاروں سال پہلے کا خط چلا رہا تھا بادشاہ جو مدینہ سے گزرا تھا، اور وہاں کے ان کے علماء نے بتایا تھا پیغمبر آخر الزمان یہی تشریف لانے والے سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو وہ بادشاہ کے علماء وہاں پر قیام کرتے ہیں، بادشاہ تو بڑا آگے مگر اس نے خط دیا تھا کہ اگر وہ آئیں تو میں ان پہ ایمان لے آیا، اور کہا تھا یہ خط تم نسل بعد نسل دیتے جانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا، حضور داخل ہوتے ہی فرماتے ابو ایوب انصاری ہمارا وہ خط دو جو ہمارے بھائی نے لکھا ہے ہزاروں سال پہلے۔ اور طب اول حمیری یمن کا بادشاہ وہ حضور پہ اتنے سالوں پہلے ایمان لیا، تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری۔ خیر یہ تو میں تفسیر اور ربیع الاول شریف کے بیانات میں مکمل سیرت کے باب میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اعرابی گامڑیا، دیہاتی، the person of village، villager، گاؤں کا آدمی آقا کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں گھوڑے پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑا ہے؟ انی احب الخیل، میں گھوڑے پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر تو جنت میں داخل ہو اللہ تعالیٰ تجھے یاقوت کا گھوڑا دے گا جس کے 2 پر ہے، اور وہ تجھے اٹھائے گا، ثم طار بک حیث شئت، پھر تجھے وہاں اڑا لے جائے جہاں تو چاہے۔ یہ جو ہے نگاہ مصطفیٰ، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ ان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 الصف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم۔ حضرت بریدہ سے روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، پورے جنتی لوگ جناب آدم کی امت سے لے کر الی یوم الدین آخر تک جتنے لوگ ہیں وہ سب صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں 20 و 120 صفیں اہل جنت کی ہوں گی، 80 من هذه الامه، آقا فرماتے ان میں سے صرف 80 صفیں میری امت کی ہیں۔ 40 صفوں میں جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سب آ گئے، اور 80 صفوں میں جو کھڑے ہوں گے وہ امت مصطفیٰ ہے، آقا کی امت ہے، اور حضور کے غلام ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ آپ کے کمال میں بھی کثرت ہے، آپ کے معجزات میں کثرت ہے، آپ کے فضائل میں کثرت ہے، آپ کی خوبیوں میں کثرت ہے، محبوب آپ کی امت میں بھی کثرت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی صفحے اور پھر کرم بھی ایسا ہوگا، اتنے زیادہ ہیں، جب زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو بعد میں جان دے دیں، پھر چھوٹے چھوٹے جائیں، مگر ایسا نہ ہوگا، بلکہ سب کو کہا جائے گا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی امتیں کھڑی رہیں، ایک ندا دینے والا جنت کے دروازے پر ندا دے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے رضوان جنت نے دروازہ کھولا ہے، ان میں پہلے غلامان مصطفیٰ داخل ہوں گے، حضور کے غلام داخل ہوں گے، اور جب یہ داخلہ ہو جائے تب دوسروں کی باری آئے گی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پہ حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ان سالم ان ابی، حضرت سالم تابعی ہیں، ان ابی ان کے باپ صحابی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب امت الذین يدخلون منه الجنہ ارضه مسیرۃ الراکب المجبد ثلاثہ ثم انہم لیضغطون علیہ حتی تکاد مناکبہم تزول، رواہ الترمذی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، الگ الگ امت کے لیے دروازے ہوں گے، اور حضور کی امت کا ایک حصہ فلاں دروازے سے جائے گا، ایک جماعت فلاں دروازے سے جائے گی، ایک جماعت فلاں دروازے سے جائے گی، الگ الگ۔ ارے 8 دروازے ہیں نا بھائی جنت کے، 8 ابواب، 8 دروازے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں جائے گی ارضہ مسیرۃ الراکب، آقا فرماتے ہیں کہ اس کی چوڑائی تیز سوار کی رفتار سے 3 سال کی ہے، 3 سال۔ اللہ اللہ، یعنی ایک آدمی تیز جاتا رہے، تیز رفتار، الراکب المجبد، تیز گھوڑا دوڑانے والا 3 سال میں کہاں پہنچے گا؟ اب کہیں 40 سال ہے، کہیں 3 سال بتائے، اس کا مطلب کیا؟ جہاں 40 سال ہے وہ الگ دروازہ ہے، یہ 3 سال ہے وہ الگ دروازہ ہے، یہ سب الگ الگ ہے۔ یہاں اس دروازے کا ذکر ہے جس میں سرکار کی امت کا ایک حصہ داخل ہوگا، اور اس کی چوڑائی آقا فرماتے تیز سوار 3 سال کا راستہ طے کرے اتنی اس کی چوڑائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ثم لہم، ان کے باوجود کہ وہ دروازہ اتنا لمبا ہے، ثم انہم لیضغطون علیہ حتی تکاد مناکبہم تزول، آقا فرماتے ہیں پھر وہ اس پہ تنگ ہوں گے حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان کے کندھے مل جائیں۔ اتنے سب، یعنی امت کی کثرت بتائی جا رہی ہے کہ میری امت کے لوگ کتنے ہیں، 3 سال کی مسافت کا چوڑا دروازہ ہے، مگر جب میری امت داخل ہوگی تو آقا فرماتے ہیں دروازہ تنگ ہوگا، حتیٰ تکاد مناکبہم، ایسا لگے گا کہ ان کے کندھے ملیں گے، ٹھس ٹھس کے داخل ہوں، ایک کے کندھے ان کے مل جائیں گے۔ یہ اس سے پتا چلا کہ حضور کی امت کی کتنی کثرت ہے، 1400 سال سے لاکھوں کھربوں ہیں، اب قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو یہ اتنے سارے لوگ ہوں گے کہ اتنا چوڑا دروازہ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگے گا کہ کندھے ایک دوسرے کے ٹکرائیں گے۔ تو یہ ایک امت کا حصہ ہے، باقی الگ الگ حصے اور جگہوں سے داخل ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع الا الصور من الرجال والنساء اذ اشتهى الرجل صورة دخل فيها۔ مولا کائنات ابو البرکات، منبع ولایت، مخزن ولایت،
سید السادات داماد مصطفیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب اخیر رسول زوج البتول ابو الحسن والحسین مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، کیا ما فیہا شرم ولا بیع، اس میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ بازار کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت، صرف گھومنے کے لیے نکلیں گے، only just for walk، صرف گھومنے کے لیے۔ اور پھر جمعہ کا دن تو ہوگا، پیچھے حدیث گزر چکی، جمعہ کے دن سب جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہاں سے اشارہ کریں گے وہ ابو بکر کا مکان، وہ عمر کا مکان۔ جیسے تم دنیا میں چاند اور ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہو کہ دیکھو وہ چاند نکلا ہے، دیکھو وہ چاند، دیکھو وہ ستارہ، آقا فرماتے ہیں ایسے ہی نیچے درجے والے اوپر والے کو اشارہ کریں گے دیکھو وہ فاطمہ زہرا کا مکان۔ تو حدیث میں گزر چکا، اس میں بازار کا ذکر تھا۔ تو وہ بازار کیسا ہے؟ خرید و فروخت نہیں ہے، لا بیع ولا شراء، خرید و فروخت نہیں ہے۔ کیا خریدے گا بھائی وہاں؟ خریدے گا کیا؟ جو آرزو کرے وہ تو آنکھیں بند ہو، اس کھلنے سے پہلے وہ چیز حاضر ہے۔ مگر یہ کہ صرف گھومیں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے آئیں گے، ملاقات ہوگی، سلام کلام ہوگا، اور دنیا کی اپنے زمانے کی باتیں بھی کریں گے۔ کیا تھا وہ وقت کہ ہم لوگ اللہ رسول پہ ایمان لے آئے تھے اور ہم مسجد میں وقت گزارتے تھے، ہم صفوں میں ساتھ میں کھڑے رہتے تھے، ہمارے جو ہے درمیان اذانیں ہوتی تھی، فلاں وقت یہ تھا کہ ہم جمعہ میں ساتھ میں ہوتے تھے، ہم خطبہ سنتے تھے۔ دنیا میں جو اعمال کرتے تھے اہل جنت ان اعمال کا ذکر کریں گے اور حسرت بھی کریں گے، کاش کچھ اور بھی کر لیا ہوتا تو کیا ملتا۔ تو کریں گے۔ آپ کہو گے مولانا سلیمان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بھلے کیسا بھی تھا مگر ہم کو نماز پڑھا دیتا تھا۔ اور آپ آپس میں دعا کرو گے کہ ہم لوگ فجر میں ساتھ میں ہوتے تھے، مغرب میں ساتھ میں ہوتے تھے، بات کریں گے۔ ہم لوگ مغرب کے بعد درود پاک کا حلقہ ہوتا تھا، اس حلقے میں ہم بیٹھتے تھے، بزرگوں کی یاد ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے، اور کیا وہ ایمانی سما بنتا تھا۔ آج اللہ نے اسی ایمان کا بدلہ دیا ہے۔ تو جنت میں وہ ساری باتیں ہوگی، باقی جنت میں اور کوئی باتیں نہیں ہوگی، یہیں اہل ایمان اپنے دنیا کی نیکیوں کا ذکر کریں گے۔ یہاں سب کچھ باتیں، مودی کیا کر رہا ہے، امت شاہ کیا کر رہا ہے، NRC کب جائے گا، یہ سب لفڑے یہی ہیں۔ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں باتیں بھی ہوں گی تو اعمال خیر کی۔ آقا فرماتے ہیں، مولا کائنات روایت کرتے ہیں، اللہ نے جنت میں ایک بازار لگایا ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، الا الصور من الرجال والنساء، کہتے ہیں کہ ہاں وہ بازار تو ہے مگر مرد عورتوں کی صورتیں اس بازار میں ایک دوسرے کو دکھیں گی۔ آدمی جائے گا اپنے پڑوس سے، دوسرے سے، فلاں سے ملاقات کرے گا، ایک دوسرے کی صورت دیکھیں گے تو آدمی کہے گا ارے ماشاءاللہ یہاں آ کے تم بہت خوبصورت ہو گئے، یہاں آ کے بہت خوبصورت ہو گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کے حسن کی تعریف کریں گے، کیا ماشاءاللہ حسن پایا ہے۔ تو اب ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر ملاقات ہوگی، حسن کا ذکر ہوگا۔ کہتے ہیں فاشتہت رجل صورتا دخل فیہا، جب جنتی کسی جنتی کو دیکھ کے اس کی صورت پسند آئے تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے اشتہت رجل صورتا دخلہا، وہ جس صورت کو پسند کر رہا ہے اللہ اسی پہ وہ چہرہ لگا دے گا، وہ صورت اس کے پاس آ جائے، وہ حسن اس کے پاس آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ ذالک بما آمنت باللہ ورسولہ، اس لیے ہے کہ تم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان صالح اور عمل صالح اور ایمان کا بدلہ دینے والا۔ آگے حدیث ہے حضرت سعید بن مسیب سے، اس میں بھی بازار کا ذکر ہے، اور جس میں کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بازار میں آپ کو ہم کو جمع کرے گا، اور اس طرح کے بہت سارے سوال کیے ہیں، لمبی حدیث ہے، اور
اس حدیث کے پورا بیان کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، کافی لمبی حدیث ہے، پورا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں یہ حدیث پاک سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔